سینٹ کا جو ہے وہ اس میں آپ امیدوار بھی ہیں اور اپوزیشن نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دی ہے. ایک تو اس پر بتائیے گا ان کی جو سیاسی صورتحال ہے جس میں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے مسلسل جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بائیکاٹ ہے یہ کیسا بائیکاٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی حاصل کریں, انہیں فل کریں, بیان حلفی سائن کریں, اس کے بعد کاغذات کو جمع کروائیں, جانچ پڑتال کے عمل سے گزریں, پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرے, اور جب وہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کوشش کریں کہ الیکشن جو ہے وہ سٹے ہو جائے, اور جب وہاں سے بھی ناکام ہوں تو پھر آپ کہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ بائیکاٹ نہیں ہے, یہ راہ فرار ہے, اور جو کہ پی ٹی آئی کا عمومی رویہ ہے اور ان کا فیوچر بھی یہی ہے. اب ان کے پاس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ان کا غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ ہے, اور ان کے جو اپنے ممبران ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد ہے, کیونکہ آج اگر وہ اپنے ممبرز کو ووٹنگ کے عمل سے گزارتے تو کم از کم 10-12 لوگ ایسے تھے کہ جو ووٹ جو ہے وہ میرے حق میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے نہیں رابطہ کیا کسی سے بھی, انہوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا, جبکہ میں نے شکریہ کے ساتھ ان کو منع کیا اس بات سے. میں نے کہا کہ نہیں, آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنی جماعت کو اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دیں. تو یہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس عمل کا جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کا جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. باقی وہ اس پروسیس میں پوری طرح سے جو ہے وہ شامل رہے. پاکستان کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں یہ لان تان اور الزام تراشی اور دیکھتے یہ ہماری سیاست کب میچور ہوگی؟ کیونکہ ساری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ 70 سال کی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ان میچورٹی نظر آتی ہے فیصلوں میں بھی. کبھی بائیکاٹ ہے, کبھی کوئی اور وہ ہر وہ کام ہماری سیاست جو ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. یہ کب تک یہ روش جاری رہے گی؟ دیکھیں یہ جو اس وقت موجودہ روش ہے اس کی جو ہے وہ بانی تو جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹس تو جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ولگیرٹی کر دی, کسی نے کسی کے اوپر کوئی بات کر دی, یا کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ فقرہ کس دیا. یعنی یہ ہمیشہ سے ایونٹس ہوتے رہے ہیں. لیکن جس جماعت نے ایک پالیسی کے طور پہ ولگیرٹی کو اپنایا, اوئے توئے کے کلچر کو اپنایا, لان تان کے کلچر کو اپنایا, اور اپنے لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی, مجبور کیا کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ پکارے. لوگوں کو یہ کہا گیا, مجبور کیا گیا کہ جب آپ اپنے مخالف کو دیکھیں تو اس کے خلاف نعرے لگائیں, اسے چور کہیں, اسے گالیاں دیں. یہاں تک کہ باقاعدہ ایک جلسہ عام میں ماؤں کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے چھوٹے بچے اسکول ہم نے دیکھا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو انڈے بھی پڑتے رہے, سیاہی بھی پھینکی گئی, چدریں بھی ماری گئی آپ کو. اب یہی سلسلہ اب شروع ہو گیا, ریما خان پر ٹھنڈا پھینکا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے, پھر یہ کہتی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, کسی وقت بھی جو کچھ ہو سکتا ہے, اس نے ذمہ داری کی طرح کیا. نہیں دیکھیں, ان 2-3 چیزوں کے اوپر ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, انہیں جیل میں جو انٹائٹلمنٹ ہے ہم بالکل واضح ہیں اس بات کے اوپر کہ انہیں حاصل ہونی چاہیے. جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کی ملاقات, ان کی خوراک, ان کی باقی سہولتیں, اس کے اوپر کبھی بھی نہ ہم نے بات کی ہے نہ ہماری لیڈرشپ نے جو ہے وہ بات کی ہے. بلکہ جب یہ سہولتیں عدالت سے دی گئی تو اس وقت اگر لوگوں نے کہا بھی تو ہم نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. باقی ان کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ فول پروف بنایا جانا چاہیے. جہاں تک
علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور بالکل اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایونٹس ہیں، یہ ایونٹس پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتے رہیں، لیکن کسی جماعت کو، کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی گروہ کو ان کو ایز پالیسی نہیں اپنانا چاہیے. ہمارا گلہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی سے ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پذیرائی جو ہے وہ ایز پالیسی جو ہے وہ کی ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. جاتے ہیں جب وہ دوسری جماعت کے اسکول کے بچوں کو دیکھیں تو ان کو چور کہا کریں. یعنی ایز پالیسی معلوم تاریخ میں کسی جماعت نے، کسی لیڈر نے ایز پالیسی ولگیرٹی کو، اوئے توئے کے کلچر کو اور اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کے عمل کو ایز پالیسی نہیں اپنایا. یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، دنیا کی تاریخ میں شاید وہ پہلے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے بطور لیڈر، بطور ایک جماعت کے سربراہ کے، بطور پالیسی جو ہے اس اوئے توئے کے جو ہے وہ کلچر کو جو ہے وہ اپنایا. اور ان کا وہی غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے. جب وہ حکومت میں تھے اس وقت وہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اپوزیشن جا کے وہاں پہ 1.5-2 گھنٹے ان کا جو ہے وہ انتظار کرتی رہی، پوری کی پوری لیڈرشپ. ایسے مواقع کے اوپر جب ملک کے اوپر جو ہے وہ حملے کا خطرہ تھا اور یہ خود کہہ رہے تھے کہ جی مودی جو ہے وہ کل کا میرا فون نہیں سن رہا تو پتہ نہیں آج شام کو جو ہے وہ کیا کر دے گا. اور اس وقت یہ اپوزیشن کو آ کے ملنے اور ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. اور آج جب پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی اور مارکہ حق میں پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا، اور مارکہ حق جو ہے اس کی کامیابی پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان سرخرو تو اب ہوا ہے نا 2025 میں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ 28 مئی 1998 میں رکھی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا. اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو شاید آج پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سامنے مقابلہ کرنے یا اسے شکست دینے کی بات تو دور کی بات ہے، شاید ہم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے یا بات کرنے کی بھی جرت جو ہے وہ نہ کر سکتے. تو ایسے موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کو ان کی سیٹوں پہ جا کے جو ہے وہ آفر کی کہ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو ریزالو کریں اور یکجہتی کا جو ہے وہ میسج دیں. اس کو بھی جو ہے وہ نہیں سنا گیا. اور پھر جو 13 اور 14 جو ہمارا یوم آزادی تھا اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے جو میثاق کے استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے اس میں سبھی کچھ ہے. اس میں آئین کی بھی بالادستی ہے، قانون کی بھی بالادستی ہے، رول آف لا بھی ہے. لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. اگر سیاستدان نہیں کریں گے اور